حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی کا بیان مدرسہ حسین بخش بروز جمعہ 19 نومبر سن 1999۔ موضوع ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام، نوحہ گری اور جادو کی صحیح روایات۔ آڈیو کیسٹ سی ڈی پیش کردہ محمد صادق دہلوی، موبائل نمبر 9899634768۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے علم و فضل کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات میں جو ان کا مقام رکھا اور ان کا انتخاب بھی طے بھی تھا، تو اس انتخاب کا جو بڑا مقصد تھا وہ دین کی حفاظت۔ ازدواجی زندگی تو سبھی کی تھی، تمام ازواج مطہرات، ازدواجی زندگی کا نام، لیکن یہ معاملہ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کی زندگی کا ہر پہلو ہماری زندگی کے ہر پہلو سے نمایاں ہے، الگ ہے، ہم اپنے اوپر قیاس کر نہیں سکتے۔ ہمارے جو ازدواجی تعلقات وہی خواہشات نفس ہیں، 1 کرو 2 کرو خواہشات نفس۔ نبی کا معاملہ اس سے بالکل ہے۔ اب وہ ایک سوال کرتی ہیں حضرت عائشہ، احادیث میں بہت بڑا ذخیرہ ہے، کیسے کیسے نازک سوال کیے ہیں رسول اکرم سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے ان کا جواب دیا ہے، اور اس جواب میں گویا وضاحت آئی ہے دین کی، آپ نے تشریح کی، تفسیر کی، امت کو معلوم ہوا کہ اس کا یہ مطلب۔ یہ خاص طور پر حضرت عائشہ کا کردار تھا، سوال کا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے فوراً بے تکلفی سے سوال کر، اور حضور بھی اس میں کچھ سوء ادب نہیں محسوس کرتے تھے، کیونکہ حضور کو شعور تھا کہ میری ازواج میں اس کا مقام الگ ہے، یہ حضور کو شعور تھا۔ باہر کی دنیا کو اس کا شعور نہیں ہے، وہ تو اس میں تولتے ہیں کہ یہ بیوہ تھی، یہ کنواری تھی، یہ برا تھا، یہ برا تھا، اپنی ترازو میں تولتے ہیں، وہاں یہ ترازو تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا، کبھی عشاء کے ساتھ وطر پڑھ لیا کرتے تھے، اور کبھی عشاء کے وطر تہجد کے ساتھ۔ یہ صورتحال ہر بیوی کے علم ہے، آپ کو باری باری سبھی جگہ آرام فرماتے تھے، سب جانتے تھے ازواج مطہرات۔ کبھی حضور پڑھ کے آتے، کبھی حضور تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، تب پڑھتے ہیں 3 رکعت، لیکن کسی نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ سوال کیا تو حضرت عائشہ کہ حضور وہ ذکر پڑھے بغیر سو جاتے ہیں آپ کبھی؟ کہاں؟ اب دیکھیں، جو بات اللہ تعالیٰ کو حضرت عائشہ کے سوال سے کہلوانی تھی اور امت کو بتانی تھی، وہ یہ ہے، عائشہ ہاں میرا معاملہ عام انسانوں سے بالکل الگ ہے۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ میں سو گیا تو غافل ہو گیا، ہر آدمی سو کر غافل ہو جاتا ہے؟ عائشہ میں سو کر بھی غافل نہیں ہوتا، تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ تو بند رہتی ہے لیکن میرا دل کبھی نہیں بند ہوتا، وہ جاگتا ہے۔ کیا معنی اس کے؟ کہ آپ بشر تھے لیکن عام بشر نہیں۔ عام بشر کیا ہے؟
جب سو گیا تو اس کے حواس معطل ہو گئے. نیند حواس کے معطل ہونے کا نام تو ہے ہی. موت حواس کے مر جانے کا نام ہے. حواس سے تعلق توڑ لیا, موت آ گئی, محض معطل کر دیا, توڑا نہیں تو نیند آ گئی. یہ نیند اور موت کا فرق. میرا کام میرے حواس معطل نہیں ہوتے. جو ایک بشری عارضہ ہے نیند کا, آتا ہے, آتی ہے نیند, سو گئے. لیکن میری نیند کیسی ہے؟ میری نیند ایسی ہے کہ میرے اندر کے سارے حواس جاگتے ہیں. تہجد کا وقت ہوا تو اٹھ گیا بلا تکلف. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجھے کچھ جگائے اٹھو, وقت تہجد ہے, نہیں, اٹھ گیا, پڑھ لی, تم پڑھی سوتی نہیں. گویا حضرت عائشہ کے اس سوال نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ نبی کی بشریت عام بشریت نہیں ہے. سوتا ہے, نہ کھاتا ہے, نہ بھی پیتا ہے, لیکن ان تمام عوارضیں وہ ہم جیسا نہیں. ہم بیمار پڑتا ہے نبی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیمار پڑے؟ معمولی کھانسی بخار ہوا کہ چوٹ لگ گئی ہے. مرض البقات جو زندگی کا آخری مرض ہے, کیسے کیسے برے عارض لائف ہوتے ہیں. دست آ رہے ہیں, کچھ اور ہو گیا, معاذ اللہ فاجل ہو گیا. یہی تو ہیں آخر عمر کے عوارض. الحمدللہ رسول پاک کو کوئی ایسا عارضہ لائف نہیں ہوا. پھر بخار کی شدت, کبھی کبھی بخار کی شدت سے آپ پر غنودی آ جاتی تھی, اور زندگی میں آ گیا تکلیفیں لگی. کبھی روایت نہیں ہے کہ حضور کو دست آ رہے ہوں, کالرا ہو گیا ہو, معمولی ہوا کرے. کیوں کہ نبی کا وقار قائم رکھنا, نبی کی امت کی نظروں میں یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. نبی اپنی بات کہنے نہیں آیا, وہ تو اللہ کی بات کہہ رہا ہے اور اللہ کی لڑائی لڑ رہا ہے. اگر اللہ اپنے بندوں کی نگاہوں میں اس کا وقار قائم نہ کرے تو اللہ کے دین کی گاڑی چلی. سمجھ لیں آپ, کوئی بیماری معاذ اللہ 6 مہینے یہ ہو گیا اور 8 مہینے یہ ہو گیا, ہزار بار معاذ اللہ, توبہ کچھ یوں ہی منٹوں کو اثر ہوا, برا ہوا کہ ظہور ہوا, یہ ہوا, فوراً توجہ کی, فوراً وہی آئی. ایک اور سوال, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. الہی مجھ کو زندہ رکھ مسکینی میں, الہی میرا آخر ہو مسکینی میں, الہی میں اٹھوں تو مساکین کی جماعت میں. یہ دعا ہر بیوی سنتی ہوگی یہ دعا, لیکن ایک دن حضرت عائشہ سوال کر رہی, یہاں عورت کا ایک نسوانی پس منظر آتا ہے سامنے, یہاں آتا ہے, کیا دعا کیا ہیں آپ؟ الہی مجھے مسکین رکھ, الہی مجھے مسکین رکھ. بس اب اس سوال کا پس منظر کیا ہے؟ حضور اور کیا مسکینی آئے گی دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس سے زیادہ اور مسکینی ہوگی جو ہمارے گھروں میں. پانی اور کھجوروں پر تو قناعت ہے, جو کی روٹی کے لیے کوئی تیسرے چوتھے دن مل جاتی ہے, اور کیا ہوگی؟ یہ پس منظر. سرکار پھر بھی آپ کہہ رہے الہی مسکین, اور مسکینی کیا ہوگی؟ یہ ہے تو صحیح مسکینی. حضرت عائشہ بڑے باپ کی, وہ جو ہار آتا ہے نہیں, ہار کھو لیا تھا اس قومت کے واقعے میں, معلوم ہے وہ ہار کس قدر بے قیمت تھا. وہ معمولی نگینوں کا
کوئی امیٹیشن کا ہار نہیں تھا، وہ عرب کے روشا پہنا کرتے تھے وہ ہار، وہ حضرت ابو بکر نے بیٹی کو اس میں دیا تھا جہیز جواب میں، یہ وہ ہار۔ اور حدیثوں میں آتا ہے یہ ہار ان موتیوں کا تھا جو موتی عدن کے پہاڑوں سے نکلتا ہے، کب؟ جب 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے آسمان۔ یہ تاریخی موتی ہے عدن کا، یمن، جب 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے تو اس کی تاثیر سے یہ موتی پہاڑ سے باہر آتا ہے، اور ہر موتی کے اوپر چاند کی شبی ہوتی ہے، اندر اخ چاند، قدر بے قیمت موتی ہوتا ہے یہ چمن کا، کیونکہ وہ نکلتا ہے اپنی کان سے، جب چاند 14ویں رات کا ہوتا ہے تو نکلتے ہی اس کی شبی آ جاتی ہے، اس میں وہ ہر موتی کو یوں دیکھو تو اس میں ہلال نظر آتا، اس قدر قیمتی ہے۔ عرب کے بڑے بڑے روسا اس کو استعمال کرتے تھے، وہ گلے میں ہار پڑا ہوا ہے حضرت عائشہ کا، اور پیغمبر کے ہاں کھانا کیا مل رہا ہے؟ کھجوریں، پانی پی روز، دوسرے تیسرے دن جو کی روٹی آ گئی، صحابہ کرام نے گوشت بھیج دیا تو کہنا اللہ کا شکر کھا لو گے، اللہ کا خیر۔ اتنے بڑے گھر کی عورت اس غربت میں گزار رہی ہے، اور پھر بھی نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مسکین، اے اللہ مسکین، کہاں حضور، کہاں تک مسکین کی دعا کریں گے آپ؟ دیکھ رہے ہیں آپ، اور کیا آئے گی مسکین؟ اب حضور نے جواب دیا، عائشہ اس لیے دعا کرتا ہوں بار بار کہ اللہ رب العالمین میری امت کے مسکینوں کو اور غریبوں کو مالداروں سے 40 سال پہلے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں 40 سال پہلے داخل ہونے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ عائشہ اب اس دعا کو جو حضور پڑھتے تھے، اس دعا کی مصلحت امت کے سامنے آئی۔ یہ اس لیے ہے حضور اکرم کہ ہم اس لیے دعا کرتا ہوں عائشہ کہ اللہ نے اس کا درجہ بڑھا رکھا ہے، اور پس منظر وہی ہے کہ حضور اور مسکینی جائے گی، دیکھیے ایسے پھر دعا کر رہے ہیں مسکین۔ اچھا، اس قدر فہم تھا حدیث کا اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک روایت لوگوں کو سنائی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جن کے مرنے کے بعد ان پر نوحہ گری ہوتی ہے۔ نوحہ گری ہوتی ہے، عرب میں نوحہ گری کا پیشہ تھا، باقاعدہ عورتیں آتی تھی، جو میاں جو بھی نوحہ کرتے ہیں، وہ نوحہ پڑھ رہی ہیں، اس کی تعریف کر رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں، سارے شور مچ رہا ہے، بہت بڑا آدمی مر گیا عرب کا، بہت بڑا آدمی، 3 دن نوحہ گری کیا۔ تو جس کے مرنے کے بعد نوحہ گری ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ یہ بیان کیا ہوگا، ابو ہریرہ نے بیان کیا۔ لوگوں نے نقل کیا آج ابو ہریرہ ام المومنین حضور کی حدیث بنا رہے تھے، ہاں کیا کہیے، رحم کرے اللہ ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ آدمی تو سکھائے لیکن کم فہم ہے، اب یہ عائشہ ہی کہہ سکتے، بڑی حدیثیں یاد ہے انہیں، حافظہ اچھا ہے، ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے، لیکن رسول اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے جو فہم چاہیے وہ نہیں ہے، وہ کم فہم ہیں، فقہ ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ انہوں نے حضور اکرم کے اس ارشاد کو سمجھا ہی نہیں، بغیر سمجھے روایت کر رہے ہیں۔ تو حضور کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ عرب کے دستور کے مطابق مرتے وقت نوحہ گری کی وصیت کر جائیں
کہ میرے بعد نوحہ گری کرانا، یہ ان کے لیے ہے کہ اللہ عذاب دے گا، کیونکہ وہ اس نوحہ گری کے ذمہ دار ہے لوگوں۔ وہ لوگ جن کی اولاد نوحہ گری کرا رہی ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ تو ذمہ دار نہیں ہے، یہاں ان کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بات پوری نہیں کرے کہ تمہاری اولاد نوحہ گری کرا رہی ہے، تم جواب دو۔ جواب اولاد سے دیجیے، میں کیا جانوں۔ ہاں اگر وہ کہہ جائے کہ تم ایسا کرانا، میرے مرنے کے بعد یہ گناہ کرانا، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ کر آئے گا نا نوحہ گری کہ ماتم کرنا میرے مرنے کے بعد بہت بڑا آدمی دیکھ عذاب دیا۔ دیکھا فہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ کلام رسول سمجھنے کا یہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جس کے سامنے کتاب اللہ ہے، قرآن کریم پر گہری نظر ہے حضرت عائشہ۔ سنا ہے نا کہ وہی آتی تھی اسی دن جس دن حضور حضرت عائشہ کے گزرے ہوئے، جب خود فرماتی ہیں یہ سعادت مجھے ہی حاصل ہے کہ اللہ کا کلام زیادہ اس وقت آیا جب حضور میرے ساتھ مقیم ہوئے۔ کیا بات ہے؟ اس کا تعلق کوئی جنسیات سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ اللہ کیا جانتا ہے کہ میرے کلام اور میری وحی کو گھر والوں میں سب سے زیادہ عائشہ ہے۔ میں اپنے نبی پر وحی نازل کروں گا، نبی فوراً بیوی کو سنائیں گے، حضور سنایا کرتے ادھر وحی آئی، عائشہ یہ وحی آئی، ام سلمہ یہ وحی آئی، عائشہ کو سنائیں گے اور عائشہ میرے اس کلام کو سمجھے گی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ کی وحی زیادہ تر ان دنوں میں آئی کہ جن دنوں میں حضور حضرت عائشہ کی آرام کرتے۔ اب اس کو لوگ وہ لے جائیں جنسیت کی طرف تو یہ ان کا گھٹیا پن ہے، گھٹیا پن نہیں ہے۔ وقت میں نے اشارہ کیا تھا کہ وہ جو جادو کی روایت ہے نا وہ حضرت عائشہ ہی سے ہے، بڑا نازک معاملہ حضرت عائشہ، لیکن جو الفاظ حضرت عائشہ نے بیان کیے ہیں ان الفاظ کو سمجھنے والا نہیں تھا۔ جن راویوں نے وہ الفاظ سنے حضرت عائشہ کے، ان الفاظ کو بدل کر نقل کر، یہ ہے بات۔ وہ صرف اتنا کہہ رہی ہیں یاتی النساء ولا یاتوہن۔ وہ جو لذیذ نے کیا کرایا کیا، تو حضور پر کیا ہوا کہ ازواج مطہرات کے بعد حسب معمول جایا کرتے تھے آپ، لیکن اس کا اثر کیا ہوا کہ آپ میں تردد پیدا ہو، ایک جہت ہے یہ ہے پھر جادو کا بہت تھوڑے، ایک دو دن بہت مان لو، 2 دن تردد ازواج مطہرات سے ملنے کے معاملے میں تردد۔ یاتی النساء ولا یاتیہن، اب اس کو راویوں نے بگاڑا، کیا کیا؟ یفعل الشیء ولا یفعل، تو محدثین کا مفہوم تھا صرف زوجیت کا، فعل زوجیت کا، اس کو راویوں نے بغیر سمجھے عام کر دیا، ہر فعل پہ جوڑ دیا۔ یفعل الشیء ولا یفعل، وہ کہہ رہے ہیں یاتی النساء ولا یاتین، اور راوی کہہ رہے ہیں یفعل الشیء ولا یفعل۔ فعل تو نماز بھی ہے، فعل تو روزہ بھی ہے۔ حضور ایک فعل کرتے تھے اور پھر سمجھتے تھے کہ نہیں کیا، نماز پڑھ لی اور پھر سمجھتے تھے نہیں پڑھی، یہ مطلب یفعل الشیء فعل تو نماز بھی، فعل تو روزہ بھی ہے، ہر اول عبادت فعلی تو ہے۔ کیا ہوا یہ؟ وہ جو کم فہم راوی تھے، بے وقوف راوی،
انہوں نے حضرت عائشہ کے ان دو جملوں کو سمجھا ہی نہیں کیا کہہ رہی ہیں، یاتن نساء ذرا یاتن. حضور پر یہ اثر ڈالا اس نبی نے کہ تعلقات گھریلو بیویوں سے خراب ہوں. تردد میں پڑ گئے آپ. حالانکہ حضرت معمول یاتن نساء، آپ باری باری تمام بیویوں کے بعد، لیکن سوچتے تھے کہ میں ہو کیا ہے نہیں آیا گیا یہ نہیں دیا. تردد، اس ایک تردد کا کیسا فرما بنایا ہے. توبہ توبہ. راویوں نے کم فہم راوی کلام رسول کو سمجھنا صحابہ کے اندر بھی بہت کم تھا. روایت تو تھی. حضرت عائشہ ابو ہریرہ کو کہے ہیں خدا رحم کرے بڑے بے وقوف ہے وہ. انہوں نے رسول اللہ کی حدیث سنی بغیر سمجھے نقل کر دی. یہ اب وہ انہیں کو حق ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ابو ہریرہ کو کم ہے، لیکن حضرت عائشہ کو تو حق تھا. حضرت عائشہ کہہ رہے ہیں ان کو اتنا شعور نہیں ہے ابو ہریرہ یہ سمجھے کہ حضور نے کیا کہا ہے اور بغیر سمجھے نقل کر رہے ہیں. کئی موقعوں پر یہ کہا ہے یاد کر رہا ہوں کہ اہم ترین قرآن اور حدیث پر سوالات کیے ہیں حضرت اور پھر اس کی وضاحت رسول اللہ نے کی ہے اور امت کے سامنے بہت سے علوم آئے. یہ مقام حضرت عائشہ کا تھا امہات المومنین.